شاوران اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ تبارک و تعالی والصلاة والسلام على رسوله الأعلى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم صدق اللہ العظیم۔ اعلی حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خاں فاضل عجم و عرب ارشاد فرماتے ہیں، ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام۔ عزیزان ملت اسلامیہ، دوستو بزرگوں، نوجوان شفیق ساتھیوں، حسب معمول کچھ کہنے اور سننے سے پہلے ہم اور آپ سے مل کر سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ جناب پاک احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس میں ہدیہ درود پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ پڑھیے باواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ گزشتہ چند جمعوں سے افضلیت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر آپ گفتگو سماعت کرتے آ رہے ہیں، جس میں آپ نے یہ سماعت فرمایا تھا کہ خلیفہ اول بلا فصل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلافت میں بھی اول ہیں، امامت میں بھی اول ہیں، بلکہ ہر فضیلت میں آپ اول ہیں۔ یہی بات سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ ایک ہے فضیلت اور ایک ہے افضلیت۔ اس کو وقت کی قلت میں میں پھیلا کر نہ بتاؤں، بلکہ بالکل شارٹ اینڈ سویٹ مختصر انداز میں اس کو آپ سمجھیں۔ فضیلت کے معنی اس طرح سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کسی ایک سبجیکٹ میں بہت زیادہ آگے ہونا، کسی ایک سبجیکٹ میں بہت زیادہ آگے ہونا، لیکن افضلیت کا معنی یہ ہے ہر سبجیکٹ میں آگے ہونا۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ہر معاملے میں آگے کر دیا۔ سبحان اللہ۔ تو جو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ اول مانے گا اور آپ کی افضلیت کو تسلیم کرے گا،
وہ حقیقت میں سنی صحیح العقیدہ ہے، وہ سنی صحیح العقیدہ ہے، اور جو اپنے دماغ کے گھوڑے دوڑائے یا آدھی ادھوری باتیں سن کر سمجھ کر پھر اپنی طرف سے کچھ بیان کر دے، جو افضلیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے وہ منافی ہو، مخالف ہو، تو وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، سنی نہیں ہو سکتا۔ وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، سنی نہیں ہو سکتا۔ لہذا آپ سنی بن کر رہیں اور جو سنی ہیں انہی کے ساتھ رہیں، اور جو یہ فتنہ لوگوں کے درمیان پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو مانتے ہیں لیکن خلیفہ اول نہیں مانتے، تو پھر یہ سمجھ لو کہ وہ سنیت کا صرف چولا اوڑا ہوا ہے، حقیقت میں سنی وہ نہیں ہو سکتا۔ تو عزیزان گرامی، گزشتہ جمعہ میں نے یہ بتایا تھا کہ ہجرت کا جو واقعہ چل رہا تھا، جس میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کے ساتھ ہجرت پر ہیں اور مکہ سے مدینہ شریف کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ ایک غار کے قریب پہنچ گئے۔ اس غار کا نام غار ثور ہے۔ حضرات، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر اس وقت بہت زیادہ خوف طاری اٹھا، اور وہ خوف خود کی جان جانے کا نہیں تھا، بلکہ وہ خوف اس بات کا تھا کہ کوئی نبی کو نقصان نہ پہنچے، نبی کو کوئی تکلیف نہ ہو جائے۔ حضرات گرامی، تو جب میرے آقا نے انہیں اس حالت میں دیکھا تو انہیں تسلی دی، ان سے یہ فرمایا کہ ابو بکر خوف نہ کرو، فکر نہ کرو، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو نبی نے اپنے رفیق خاص سے جو اس غار کے پاس کلام فرمایا، اللہ تعالی نے ان الفاظ کو قرآن مجید میں محفوظ فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ دوستوں اور بزرگوں، اب غار کے اندر یہ دونوں حضرات چلے گئے اور اللہ تبارک و تعالی نے مکڑی کو حکم دیا کہ اے مکڑی، تو اس غار کے منہ پر جال بن دے۔ تو مکڑی نے فوراً اللہ تعالی کا حکم بجا لاتے ہوئے غار کے منہ پر بڑا سا جالا ڈال دیا۔ پھر اللہ نے ایک کبوتری سے فرمایا تو اپنے انڈے چھوڑ دے۔ کبوتری نے وہاں انڈے رکھ دیے۔ حضرات، دشمن جو تعاقب کر رہا تھا، جنہیں 100 سرخ اونٹوں کے انعام کی لالچ تھی، وہ اس غار تک پہنچ چکے تھے، وہ اس غار کے قریب تک آ چکے تھے، اور ایک نے یہ کہا بھی تھا کہ غار میں چل کر دیکھا جائے، تو پھر اللہ پاک نے ایک کے ذریعے سے یہ کہلوایا کہ ارے بے وقوف، اگر غار میں کوئی گیا ہوتا
تو یہ جالا ٹوٹ نہ جاتا، یہ کبوتری کے انڈے ٹوٹ نہ جاتے. یہ جالا محفوظ ہے اور یہ کبوتری کے انڈے محفوظ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سے پہلے یہاں پر کوئی نہیں آیا ہے، لہذا ہم کہیں اور جا کر کے ڈھونڈتے ہیں. اس طرح سے وہ وہاں سے چلے گئے اور پھر میرے آقا نبی پاک علیہ السلام حضرت ابو بکر کے زانوں پر اپنا سر مبارک رکھ کر لیٹ گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرات تو جب غار میں گئے تھے تو حضرت ابو بکر نے دیکھا تھا جا بجا بڑے بڑے سوراخ ہیں. آپ نے اپنا کپڑا استعمال کرتے ہوئے ان سوراخوں کو بند کیا تھا. کپڑا ختم ہو گیا، ایک سوراخ رہ گیا اور اس بچے ہوئے سوراخ پر آپ نے اپنا پیر لگا دیا تھا. حضرات کچھ ہی دیر میں کچھ ہلچل سی ہوئی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ایسا محسوس ہوا کہ کچھ چیز ہے جو باہر نکلنے کو بے چین ہے. جب یہ آپ نے محسوس کر لیا کہ کچھ چیز ہے اندر موجود جو باہر آنے کو بے چین ہے، آپ نے اپنا پیر اور مضبوط کر دیا اور طاقت لگا دی اپنے پیر پہ کہ وہ چیز باہر نہ آنے پائے. بالآخر بہت دیر وہ چیز تڑپتی رہی، باہر نکلنے کے لیے بے چین رہی، کوشش کرتی رہی. بالآخر جو چیز اندر تھی اس نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پیر پر ڈنک مار دیا. جو ہی ڈنک مارنا تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی حالت غیر ہو گئی. آپ کے جسم پر اس ڈنک کا، اس زہر کا ایسا اثر ہو گیا کہ آپ کے جسم کی رنگت بدل گئی اور تکلیف جب اپنی انتہا کو پہنچ گئی تو آنکھوں کے ذریعے سے بہہ کر باہر نکل گئی اور ایک آنسو موتی بن کر میرے نبی کے رخسار کا بوسہ لیتا ہے. میرے نبی کو نمی محسوس ہوتی ہے، میرے آقا بیدار ہوتے ہیں اور حضرت ابو بکر کو آنکھوں میں جب حضرت ابو بکر کی آنکھوں میں جب آنسو دیکھتے ہیں تو فرماتے ہیں اے میرے پیارے تجھے کس چیز نے رلا دیا؟ اے ابو بکر تجھے کس چیز نے رلا دیا؟ تو حضرت ابو بکر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس غار میں کچھ زہریلی چیز ہے جس نے مجھے کاٹ لیا ہے. آقا آپ فوراً اس غار سے باہر آ جائے، کوئی آپ کو نقصان نہ پہنچ جائے، کوئی آپ کو تکلیف نہ پہنچ جائے. سبحان اللہ. حضرات گرامی یہ دیکھو عاشقوں کا مزاج، یہ دیکھو عاشقوں کی طبیعت، یہ دیکھو عاشقوں کا طریقہ کار. یہ نہیں کہہ رہے یا رسول اللہ بچا لیجئے، یہ نہیں کہہ رہے یا رسول اللہ دوا لگا دیجئے، یہ نہیں کہہ رہے یا رسول اللہ مجھ پر کوئی آیت پڑھ کے دم کر دیجئے، کچھ وظیفہ کر دیجئے، مجھے پانی پڑھ کے دے دیجئے، کچھ تعویذ بنا کے دے دیجئے، کچھ طبیب کا انتظام کر دیجئے. یہ نہیں کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ میری جان آپ پر قربان، آقا مجھے نقصان ہو جائے لیکن آقا آپ کو کوئی نقصان نہ ہو، آپ کو کوئی تکلیف نہ ہو. حضرات اسی لیے کہتا ہوں عاشق بنو. عاشق وہ ہوتا ہے جو اپنا سب کچھ آقا کی ذات پر لٹانے کا لٹانے کا وہ جذبہ رکھتا ہے، لٹانے کا وہ ارادہ رکھتا ہے اور اس کی تمنا یہی ہوتی ہے جیسے کہ ایک عاشق نے اپنے عشق کا اظہار یوں کیا ہے کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. عاشقوں کا مزاج یہی ہوتا ہے. حضرات گرامی بہرحال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے میرے آقا نے فرمایا ابو بکر تم اپنا پیر ہٹا لو، میں جانتا ہوں وہ چیز کیا ہے. سبحان اللہ. حضرات جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پیر ہٹایا تو ایک سانپ ظاہر ہوا اور اس نے نبی کا دیدار کیا. سبحان اللہ.
یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ سانپ بہت سالوں سے اس غار میں نبی کی آمد کا انتظار کر رہا تھا. اسے کہیں سے یہ پتا چلا تھا کہ نبی ہجرت کریں گے اور ہجرت کرتے کرتے اس غار میں کچھ دیر کے لیے مقام کریں گے, تو وہ اسی غار میں نبی کے انتظار میں تھا کہ نبی آئیں گے تو میں دیدار کروں گا. لیکن حضرت ابو بکر نے اس کے دیدار کے سب راستے بند کر دیے, کپڑا لگا کر سب راستے بند کر دیے. اب عشق میں وہ بے چین ہو گیا اور اس نے کئی مرتبہ ابو بکر صدیق کے پیر کو ڈھکیلا, لیکن ابو بکر صدیق نے اپنے پیر کی اور طاقت لگا دی, اس کو باہر آنے نہ دیا. بالآخر اس نے مجبوری میں حضرت ابو بکر کو کاٹ لیا. حضرات گرامی, میرے آقا نبی پاک علیہ السلام سے وہ سانپ بھی محبت کرتا ہے, وہ سانپ بھی نبی سے محبت کرتا ہے, اور وہ سانپ نبی کے دیدار میں تڑپ رہا تھا, نبی کے انتظار میں تڑپ رہا تھا. حضرات گرامی, اس نے نبی کا دیدار کیا, نبی کی بارگاہ میں اپنی خراج اپنی محبت کا نذرانہ پیش کیا, درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا. حضرات اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ میرے آقا نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا, ابو بکر اپنا پیر آگے کرو. حضرت ابو بکر نے اپنا پیر آگے کیا تو میرے آقا نے آپ کے اس زخم پر اپنے مبارک دہن سے لعاب مبارک نکالا اور زخم پر مل دیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اسی وقت افاقہ ہو گیا, پورے زہر کا اثر ختم ہو گیا, حضرت ابو بکر صحت یاب ہو گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ, یہ ہے میرے نبی کے لعاب کی برکت. حضرات گرامی, تو سفر ہجرت غار تک پہنچا اور غار کے اندر یہ واقعہ پیش آیا, اور اس کے بعد پھر میرے آقا وہاں سے روانہ ہوئے اور میرے آقا مدینہ پاک پہنچے. حضرات انشاءاللہ اس کے آگے کی گفتگو پھر کسی موقع پر آپ تک پہنچائی جائے گی. نتیجہ اور یہ پیغام لے کر کے اٹھیے گا کہ ہر انسان کی فطرت میں یہ بات داخل ہے کہ وہ اپنی جان سے, اپنے مال سے اور اپنی اولاد سے بے انتہا محبت کرتا ہے, اور ان تینوں کے لیے وہ کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہو جاتا ہے, وہ کسی بھی طاقت سے ٹکرانے کو تیار ہو جاتا ہے. حضرات گرامی, لیکن جو سچا عاشق ہوتا ہے وہ جس سے عشق کرتا ہے اس پر اپنا سب کچھ لٹانے کا جذبہ رکھتا ہے. جیسے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے آقا سے ایسی محبت کرتے ہیں, ایسی محبت کرتے ہیں کہ جب میرے نبی نے فرمایا لاؤ مال پیش کرو, تمہارے مال کی ضرورت ہے, ایک جنگ کے موقع پر مال کی ضرورت تھی, تو میرے آقا نے آواز لگائی تھی کہ لاؤ مال پیش کرو, تو سارے صحابہ نے اپنے اپنے طور پر مال پیش کیا تھا, اور سب سے زیادہ مال حضرت ابو بکر نے پیش کیا تھا, اور اس حساب سے پیش کیا تھا کہ جو کپڑے پہنے ہوئے تھے وہ کپڑے بھی اس مال کے ساتھ رکھ دیے تھے, وہ کپڑے بھی اس سامان کے ساتھ رکھ دیے تھے, اور اپنے جسم پر ٹاٹ لپیٹ کر ببول کے کانٹوں سے اپنی سطر کو چھپایا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرات گرامی, جب میرے نبی نے مال دیکھا, سامان دیکھا, تو پھر حضرت ابو بکر سے فرمایا ابو بکر گھر میں کچھ رکھ کر آئے ہو کہ نہیں؟ تو کہا یا رسول اللہ رکھ کر آیا ہوں, میں اپنے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کی رسول کی محبت رکھ کر کے آیا ہوں, اللہ اس کے رسول کی محبت رکھ کر کے آیا ہوں, اور آقا سارا مال آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. حضرات گرامی, جب حضرت ابو بکر مال پیش کر دیے, یہاں پر ایک اور بات قابل جو ہے غور ہے اور سننے کے لائق ہے. ایک اور صحابی بہت ہی غریب, مزدوری کرنے والے 2 دن لگاتار وہ ایک کھجور کے باغ میں محنت کیے تھے,
تو ان کے مالک نے مزدوری میں ایک ٹوکری کھجور دیے تھے کہ یہ تمہارا محنتانہ ہے، لے جاؤ. تو وہ صحابی وہی کھجور کی ٹوکری لے کر کے آئے اور آقا سے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ علیہ السلام، میرے پاس کچھ مال نہیں ہے آقا، میرے پاس کچھ پیسے نہیں ہیں آقا، کچھ دولت نہیں ہے آقا دینے کے لیے، میں بہت غریب ہوں، لیکن آقا 2 دن کی محنت کے بعد یہ کھجور مجھے محنتانے میں ملے ہیں، میری مزدوری میں ملے ہیں، آقا میں یہی دینا چاہتا ہوں، اس کو قبول فرمائیے. حضرات گرامی، میرے آقا نے اس کو قبول فرمایا اور ان کی ہمت افزائی اس طرح سے فرمائی کہ مسجد نبوی شریف کے صحن میں جو سامان کا ڈھیر لگا ہوا تھا، میرے آقا نے اس ٹوکری کو سامان میں سب سے اوپر رکھوایا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سب سے اوپر رکھوایا. واہ 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 واہ. اب یہ بات سنو، حضرت ابو بکر نبی کے قریب بیٹھے ہیں، ٹاٹ لپٹے ہوئے ہیں. کیا لپٹے ہوئے ہیں؟ ٹاٹ لپٹے ہوئے ہیں، ببول کے ٹاٹے لگا کے سطر کو چھپائے ہوئے ہیں. حضرت جبریل امین کی آمد ہوئی. حضرت جبریل امین آئے تو حضرت جبریل امین اس انداز میں آئے کہ ان کے جسم پر بھی ٹاٹ ہے. جس طریقے سے ابو بکر نے لباس اپنایا ہے اسی طریقے کا لباس حضرت جبریل امین پر بھی پایا جا رہا ہے. تو میرے نبی نے پوچھا، اے جبریل یہ لباس کیسا؟ تو کہا، یا رسول اللہ آپ کے یار خاص نے جو یہ لباس اپنایا ہے اللہ پاک کو اتنا پسند آیا ہے کہ آج فقط جبریل اکیلے نے نہیں بلکہ اللہ نے ہر فرشتے سے کہا ہے کہ میرے محبوب کے محبوب جیسا لباس پہن لو، میرے محبوب کے محبوب جیسا لباس پہن لو. تو صرف جبریل نے یہ لباس نہیں پہنا ہے بلکہ آج ہر فرشتے نے وہی لباس پہنا ہے جو آپ کے یار خاص ابو بکر نے پہنا ہے. حضرات گرامی، اب آگے کی بات. حضرات گرامی، حضرت جبریل امین نے پیغام سنایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر کو سلام بھیجا ہے اور اللہ تعالیٰ حضرت ابو بکر کے لیے یہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ابو بکر سے راضی ہو گیا ہے اور اب وہ یہ بھی فرماتا ہے کہ میرے ابو بکر سے پوچھنا کیا ابو بکر اس کے رب سے راضی ہے، کیا ابو بکر اس کے رب سے راضی ہے. حضرات گرامی، میرے نبی خوش ہو گئے اور میرے نبی نے حضرت ابو بکر کی طرف دیکھتے ہوئے فرمایا، ابو بکر مبارک ہو، اللہ کی طرف سے سلام آیا ہے. اللہ فرماتا ہے اللہ تجھ سے راضی ہو گیا ہے اور اللہ پوچھ رہا ہے کیا تو اپنے رب سے راضی ہے، کیا تو اپنے پروردگار سے راضی ہے. بس اتنا سننا تھا. حضرت ابو بکر پر ایک کیفیت سی طاری ہوتی ہے، جھوم جاتے ہیں اور پکار اٹھتے ہیں، انان رب راضٍ، انان رب راضٍ، انان رب راضٍ. ابو بکر کا رب ابو بکر سے راضی ہے اور ابو بکر اپنے رب سے راضی ہے. حضرات گرامی، یہ ہے مقام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی. سبحان اللہ. بہرحال وقت ہو چلا ہے، انشاءاللہ آئندہ پھر اس موضوع پر گفتگو ہوگی. بس یہ پیغام لے کر اٹھو، نبی کا جو سچا عاشق ہوتا ہے وہ ہر جگہ کامیاب ہوتا ہے، ہر جگہ سرخرو ہوتا ہے، ہر جگہ اس کا مقام اونچا ہوتا ہے. تو سچے غلام بنو، سچے عاشق بنو، انشاءاللہ کامیابی تمہاری ضمانت بنا دی جائے. اللہ تعالیٰ مجھ کہنے والے کو کہنے سے زیادہ، آپ سننے والوں کو سننے سے زیادہ عشق رسول علیہ السلام کی دولت عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں